بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی پاک ذات کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ہمارے اس چینل کے اوپر بھی اسلامک ویڈیوز تو دیکھ ہی رہے رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں، لیکن آج جو ہماری ویڈیو یہ قصص الانبیاء کے بارے میں، اللہ کے ایک ایسے نبی کے بارے میں جو اس کے بارے میں آپ سب جانتے بھی ہیں، لیکن ہم آپ کو ان کے بارے میں مزید چیزیں بتائیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی، اور جن کے بارے میں ہم آج بتانے والے وہ ہیں اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا نسب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا سے جا ملتا ہے۔ آپ درمیانے قد کے تھے، نیلی آنکھیں تھیں، ہلکے بال اور دل کے بڑے ہی شفاف تھے۔ آپ نے بنی اسرائیل پر حکومت کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اتنا کرم کیا کہ آپ کو ایک مضبوط حکومت عطا کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کو دوبارہ پھر سے اکٹھا کر دیا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے معجزات سے نوازا تھا اور آپ کے اوپر ایک کتاب نازل کی جسے زبور کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ نساء آیت 163 میں فرمایا ہے، اور ہم نے داؤد کو بڑے معجزات سے نوازا۔ آپ کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا وہ آپ کی آواز تھی۔ بنی نوع انسان میں سب سے خوبصورت اور سریلی آواز حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ ابو الاشرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ تیری آواز بالکل داؤد علیہ السلام جیسی ہے، اللہ نے تجھے داؤد جیسی آواز سے نوازا ہے۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی آواز کو ایک بہت بڑا معجزہ بنایا تھا۔ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے تھے تو پہاڑ جب سنتے تو آپ کے ساتھ تسبیح میں شریک ہو جاتے تھے۔ جب یہی تلاوت پرندے سنتے تو آپ کے پاس آ کر اپنی گردنیں جھکا کر بیٹھ جاتے اور تسبیح میں شامل ہو جاتے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ سبا کی آیت 10 میں فرمایا ہے، اے پہاڑوں اس کے ساتھ رغبت کے ساتھ تسبیح پڑھا کرو، اور یہی حکم پرندوں کو بھی تھا۔ آپ کو اللہ رب العزت نے آپ کی آواز کے ساتھ ساتھ اور بھی بڑے معجزات عطا فرمائے تھے۔ آپ لوہے کو نرم فرما دیا کرتے تھے۔ جس طرح لوگ گارے اور مٹی سے چیزیں بناتے ہیں، اسی طرح آپ لوہے کو نرم کر کے چیزیں بناتے تھے۔ آپ لوہے کو نرم کر کے زریں بناتے تھے جو کہ بالکل انسان کے جسم کے اوپر لباس کی مانند ہوتی تھی، جس کو جنگ یا لڑائی کے دوران پہنا جا سکتا تھا، اور وہ بڑی ہلکی ہوتی تھی۔ بہرحال اس صنعت کے موجد بھی حضرت داؤد علیہ السلام ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی حکومت کو بڑا مضبوط کیا۔ آپ لوگوں کے درمیان عادلانہ فیصلے کرتے تھے۔ آپ نبی بھی تھے، آپ بادشاہ بھی تھے، آپ قاضی بھی تھے۔ آپ دن کے وقت عادلانہ فیصلے کرتے، یعنی کہ عدالت کا نظام چلاتے، اور رات کو رب العزت کی عبادت بھی کرتے تھے۔ جب آپ عبادت کرتے تھے تو کسی کو بھی آپ کے پاس آنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایک روز دو آدمی آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہوئے، دروازہ بند تھا تو دیوار پھیلا کر اندر آ گئے۔ آپ سمجھے کوئی آپ کے اوپر حملہ آور ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ صاد کی آیت 21 اور 22 میں فرمایا ہے، اور کیا تجھے جھگڑا کرنے والوں کی خبر نہ ملی جبکہ وہ دیوار پھلانگ کر محراب میں آ گئے۔ محراب وہ جگہ جہاں پر آپ عبادت فرماتے تھے۔ جب داؤد علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وہ ڈر گئے، تو کہنے لگے خوف نہ کیجیے، ہم اپنا مقدمہ لے کر آپ کے پاس آئے، یعنی کہ ہمارا ایک مسئلہ ہے، اس مسئلے کے ہم دو فریق ہیں، تو یہ مسئلہ لے کر آپ کے پاس آئے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرا بھائی میرے اوپر بڑی زیادتی کرتا ہے، لہٰذا آپ ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دیجیے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ تو ایک بھائی نے کہا کہ میرے دوسرے بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں، یعنی کہ 99 دمبیاں ہیں، اور میرے پاس صرف ایک ہے، تو کہتا ہے کہ مجھے دے دو، اور اس کے بعد میرے اوپر بڑی زیادتی کرتا ہے۔ تفسیر میں ہے کہ جس بھائی کے پاس 99 دمبیاں تھیں اس نے اپنے دوسرے بھائی سے کہا کہ اپنی دمبی کو میری دمبیوں کے ساتھ بیچ دیا کرو جب وہ چرنے کے لیے جاتی ہیں، لہٰذا میں نے اس کو وہ دمبیاں دے دی۔ آج وہ کہتا ہے کہ وہ دمبی بھی اب میری ہے، میرے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ ایک دمبی جو میرے پاس تھی وہ بھی مجھ سے چھین لی گئی ہے، لہٰذا میرے اوپر بڑا ظلم ہے، آپ انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی تیرے اوپر بڑا ظلم ہوا ہے۔ اکثر شریک اور حصے دار ایسے ہی ہوتے ہیں، بڑا ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو کہ نیک اعمال کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے دوسرے بھائی کو قصوروار ٹھہرا دیا تو وہ فوراً بول پڑا کہ آپ علیہ السلام نے تو مجھے سنا ہی نہیں، میری بات سنی ہی نہیں، مجھے صفائی دینے کا موقع ہی نہیں دیا، اور مجھے بنا سنے ہی قصوروار ٹھہرا دیا۔ یہ بات سن کر حضرت داؤد علیہ السلام فوراً بھانپ گئے اور سمجھ گئے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے آزمائش ہے، اور فوراً اسی وقت توبہ کی، استغفار کی اور سجدے میں گر پڑے۔ بس ہم نے بھی ان کا قصور معاف کر دیا، یقیناً وہ ہمارے نزدیک بہت ہی بڑے مرتبے والے ہیں۔ سورۃ صاد آیت 26 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے داؤد
ہم نے تمہیں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا ہے، لہذا تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلے کیا کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ورنہ وہ تمہیں اللہ رب العزت کی راہ سے بھٹکا دے گا۔ یقیناً جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، ہٹ جاتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب رکھا ہے، کیونکہ وہ آخرت کے دن کو بھلا دیتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے اللہ کے احکام کے مطابق فیصلے کرنے شروع کیے، عدل اور انصاف کرنا شروع کیا۔ آپ بکثرت روزے رکھتے تھے اور نماز ادا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کا آدھا حصہ نیند فرماتے، تہائی رات قیام کرتے اور چھٹے حصے میں سو جاتے، ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن چھوڑ دیتے۔ بخاری شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے محبوب نماز داؤد علیہ السلام کی اور سب سے محبوب روزہ بھی داؤد علیہ السلام کا ہے۔ آپ کی ایک اور صفت بھی تھی، وہ یہ تھی کہ آپ بادشاہ ہونے کے باوجود سلطنت کے بیت المال سے ایک درہم بھی نہیں لیتے تھے، اپنے گھر والوں کا، اپنے اہل و عیال کا بوجھ خود اٹھاتے تھے۔ اسی صفت کو آپ علیہ السلام کی جو خوبی تھی، اسی کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں بیان فرمایا ہے، صحیح بخاری سے یہ روایت ہے، کسی انسان نے اس شخص سے بہتر روزی نہیں کھائی جو خود اس نے اپنے ہاتھ سے کما کر کھائی ہو۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ سے روزی کما کر کھایا کرتے تھے۔ بعض مفسرین کے مطابق داؤد علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار، مجھے کوئی ایسا ہنر دے یا کوئی ایسی صورت پیدا کر دے کہ میں اپنے ہاتھ سے کما کر کھا سکوں اور بیت المال کے اوپر کسی بھی طرح کا بوجھ نہ بن سکوں۔ اللہ رب العزت نے داؤد علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا اور اپنا فضل کیا، جس کے بعد آپ کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا تھا، اور اس لوہے کو نرم کرنے کے بعد آپ زریں بناتے، اس کو فروخت کرتے اور اپنے اہل و عیال کی کفالت کرتے تھے۔ داؤد علیہ السلام نے کتنی عمر پائی، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں، اختلافات پایا جاتا ہے تاریخ سازوں میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات ہفتے کے دن ہوئی۔ آپ معمول کے مطابق عبادت میں مشغول تھے کہ پرندے آپ کے ارد گرد آ کر بیٹھ گئے بڑے ادب کے ساتھ، اور اسی دوران اچانک آپ کی موت واقع ہو گئی، یعنی کہ آپ وفات پا گئے۔ اور اس کے بعد آپ کی وفات کے آپ کی سلطنت کے امور آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنبھال لی ہے، جن کا قصہ ہم اگلی ویڈیوز کے دوران آپ کو بتائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ قصہ اچھا لگا ہوگا۔ قصص الانبیاء کی یہ جو روایت ہم نے سٹارٹ کی ہے، انشاءاللہ یہ چلتی رہے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔